تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فتنہ اعظم قذاب جہلم فتنہ زمانہ حضرت علامہ پلمبر جھیلمی صاحب، اور بہت شکریہ آپ کا ہمارے وقت دینے کے لیے۔ کچھ گفتگو کریں گے عربی گرامر کے اوپر اور جانیں گے کچھ، ہماری آڈینس کو بھی آپ عربی کی کچھ باتیں سمجھائیے گا۔ بہت علم لدنی ہے آپ کو، اور کہتے ہیں آپ کے فالوورز جو ہیں مجدد آپ کو گھوشت کر دینا چاہیے، تو چند باتیں استفادہ کر لیں گے۔ ہمارے آڈینس بھی آپ سے، اور آپ کا علمی لیول بھی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ بلند ہے، تو اس اعتبار سے ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں سٹارٹ اسی حدیث سے کرنا چاہوں گا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے بیان کی۔ کافی لوگوں نے اس پہ تبرہ کیا، تو ایک دفعہ وہ سنا دیں اور اس کو سمجھا بھی دیں سیغے کے اعتبار سے کہ اس میں کیا کیا اصول ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ ایک دفعہ ہماری آڈینس کو وہ ریوائز بھی کرا دیں۔ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ جی، فعل مضارع بالکل، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جن کو عربی وغیرہ آتی نہیں ہے، اپ گریڈ ہوئی ہے غالباً، یہ نئی گرامر اپ گریڈ ہوئی ہے، ان لوگوں کو معلوم نہیں چل پایا۔ یہ اس کو ابھی بھی جو ہے نا فعل مضارع جو آپ نے بتایا بالکل صحیح بتایا، یہ اس کو ابھی بھی ماضی استمراری سمجھ رہے ہیں سارے عالم دین مفتیان کرام جو عربی جانتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں، اولڈ لیول کی عربی یہ لوگ بول رہے ہیں، اور آپ نے جو نیا ورژن لانچ کرا ہے کہ آپ نے بالکل مطلب سینٹینس ہی بدل دیا، آڈینس کو کچھ نئی چیز دی ہے آپ نے۔ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلا کہ فعل مضارع وہ ماضی استمراری نہیں ہے، کیونکہ اب تک تو ہم یہی سنتے آئے تھے کہ مثبت معروف کا ایک جملہ لے لیں یدربو، اس کے اندر کانا لگا کے کانا یدربو، تو اس میں جو ہے نا کانا لگانے کے بعد یہ ماضی استمراری ہو جائے گا۔ تو باقی صرفی نحوی جو عالم ہے نا گرامر کے جاننے والے، شاید یہ بات ان کے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ مضارع ہی رہے گا، فعل مضارع، اور ماضی استمراری نہیں ہوگا۔ بہت اچھی چیز آپ نے بتائی۔ تو یہ لوگ کیوں فیل نہیں کر پاتے آپ کی عربی گرامر کو؟ یہ لوگ کیوں سمجھ نہیں پاتے؟ اتنا اپ گریڈ ورژن آپ لے کر آئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں ہماری آڈینس کو کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ آپ جو بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں، یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ عربی کا ٹیسٹ وہ لوگ فیل کر سکتے ہیں جو عربی کی زبان کو جانتے ہیں۔ جی، یہ پوائنٹ تو آپ نے بالکل زبردست کہا ہے۔ میری آڈینس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو نوٹ کر کے رکھیں کہ عربی کا ٹیسٹ وہی جان پائے گا جس کو عربی آتی ہو، یہ ٹیسٹ کا فیل واقعی وہ لے پائے گا۔ مرزا صاحب بہت زبردست آپ نے یہ ڈائلاگ بول دیا کہ عربی کا جو فیل ہے نا ٹیسٹ کا، وہی بندہ لے پائے گا جس کو عربی آتی ہو۔ بہت دھیان سے آپ بھی سنیں اس کو۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک چیز، اچھا، اور آڈینس کی طرف سے بھی کچھ سوال تھے، میں وہ کرانا چاہوں گا۔ چلیں پھر ایک میں صفحہ آپ کو دیتا ہوں، آپ ہماری آڈینس کو اس صفحے کا مطلب بتا دیں۔ میں آپ کو پہلے اس عربی کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر آپ آڈینس کو اس کی ایکسپلینیشن کر دیجئے گا۔ مجھے ان کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عربی آتی ہے، میں اس کو فی البدی کر سکتا اوکے، ترجمے کی ضرورت نہیں ماشاءاللہ آپ کو، ڈائریکٹ آپ عربی جو ہے نا من و ان والی عربی کر دیں گے، ہاتھوں ہاتھ من و ان۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی ہو گیا کہ عربی آپ کر دیں گے۔ تو مجھے تو کم سے کم سمجھا دیں، ایک پیج ایک صفحہ میرے لیے تو ٹرانسلیٹ کر دیں۔ مطلب اب اردو اور عربی بھی ہم آپ کو سکھائیں گے؟ چلیں جی، کوئی نہیں، غصہ نہ ہو مرزا صاحب آپ، ٹھیک ہے، نہیں ابھی وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس، بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے، زیادہ گفتگو نہیں ہو پائے گی، پھر انشاءاللہ آپ دوبارہ آئیں گے ہمارے چینل پہ، فی الحال یہیں پہ رہنے دیتے ہیں۔ اور جیسے یہ بچے وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو گھر کے اندر گفتگو کرتے ہیں تو ممی پاپا یہ زیادہ آج کل چلتا ہے، تو اس کو عربی میں ہم کس طرح بولیں گے؟ گھر کے بچے ہیں یہ، فادر سے شروع کرتے ہیں، ریلیشن میں فادر کو کیا کہیں گے عربی میں؟ آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے، وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں۔ ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں، وہ بابا جو ہے وہ عربی ہے پاپا کی۔ اچھا، بابا، یہ آپ بالکل اپ گریڈ ورژن بالکل لے کر آئے ہیں عربی کا کہ بابا، جس طرح یہاں ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہے کہ مدر کو نا موم بولتے ہیں، موم، لیکن ڈکشنری میں ملتا نہیں ہے موم، ہے نا، تو بول دیتے ہیں ایسی بابا ہوگا عربی کے اندر، کیونکہ ہم نے وہ ابو الحسن کی کنیت سنی ہے نا، ابو الحسن، اس کے اندر یہ جو ابو ہے، ابو الحسن یا ابو الحسن، تو یہ ابو ہم نے سنا تھا کہ ایسا ہوتا ہے عربی میں، لیکن آپ نے بتایا بابا، تو خیال رکھیں گے۔
ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس اپ گریڈ ورژن ہے عربی کا جو باقی لوگوں کے پاس تو ہے ہی نہیں, ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اور ایک اعتراض وہ کلائی کو لے کر بھی لوگ کر رہے تھے کہ حدیث پاک کے اندر نماز کا طریقہ وہ یہاں باندھا نبی پاک نے. کچھ ایک دفعہ وہ بھی آڈینس کو ہماری بتا دیں تو تسلی ہو جائے گی ان لوگوں کو. کلائی یہ ہوگی, یہ کف ہے, یہ 3 چیزیں ہوگی, یہ سمجھ لیں. رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک, کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں. کف کہتے ہیں اس کو عربی میں. جی بالکل اضافہ ہو گیا میرے علم میں بھی. ہم تو اس کو رسخ سمجھتے تھے کلائی کو عربی میں, اور ہاتھ اس کو جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو یہ ید سمجھتے تھے اس کو, جیسے ید اللہ یا یدین ہاتھ جو ہے اس کو, لیکن آج پتہ چلا کہ کلائی کو عربی میں کف کہتے ہیں. اور اسی لیے ہم نے آپ کو بلایا کیونکہ اپ گریڈ ورژن ہے آپ کے پاس لینگویج کا جو کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کے فالوور آپ کو بھیجا نہیں کہتے کہ مجدد آپ کو گھوشت کرنا چاہیے. چلیں جی, یہ بھی میرے علم دین میں اضافہ ہوا کہ عربی میں کلائی کو جو ہے نا وہ کف کہتے ہیں, کیونکہ وہ غلطی ڈکشنریاں آج کل چھپی ہوئی ہیں, تو یہ بھی آپ جیسے نہیں ہوں گے لوگ اگر زمین پہ تو معلوم بھی نہیں چل پائے گا کہ صحیح کیا ہے صحیح غلط. چلیں جی, ایک اور چیز لے لیتے ہیں مرزا صاحب. یہ سنا ہے ہم نے کہ آپ کو چائنیز وغیرہ بھی آتی ہے, جب کوئی باہر سے آتا آپ سے سوال کرتا تو چائنیز بھی بولتے ہیں. سر ایک دفعہ ہماری آڈینس کو بھی تھوڑا بول کے دکھائیں گے تو اچھا لگے گا انہیں. ماشاء اللہ, آپ تو مطلب حرفن مولا ہیں. آپ کو چائنیز کیا, عربک کی ماہر گرامر کیا, حدیثوں کے اوپر عبور کیا, قرآن کی تفسیر کیا, ہر چیز میں ماہر ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹ تو مطلب وارے نیارے ہو گئے جنہوں نے آپ کا دیدار کر لیا نا اس زمین پہ. اب انہیں دجال کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی نہیں, اتنا مطلب آپ نے ان کو مستفیض کرا دیا واقعی علم دین سے. چلیں, یہ 1 منٹ میرے پاس نا غالباً کال آ رہی ہے, مفتی راشد صاحب کا فون آ رہا ہے, یہ اسپیکر پہ ڈالوں آپ کہیں تو؟ Not at all. چلیں ٹھیک ہے, نہیں ڈال رہا, غصہ نہ کریں. اور شاید بات کرنا چاہ رہے ہو, مجھے لگا آپ سے 1-2 سوال پوچھ لیں گے, ان کی بھی گرامر میں اضافہ ہوگا, کیونکہ یہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ اس کو نئی عربی میں کلائی کو کچھ اور کہتے ہیں, تو اس لیے شاید لائیو دیکھ رہے ہوں گے تو انہوں نے کال کر دی ہوگی, مگر آپ تو گھبرا گئے مفتی راشد صاحب کے نام سے. کوئی نہیں, ہم ابھی آپ ہمارے مہمان ہیں تو اس طرح ہم ڈائریکٹ تو اسپیکر پہ کال نہیں ڈالیں گے آپ کی. چلیں جی آگے 1-2 چیزیں اور بتا دیں, جیسے 2 زانو بیٹھتے نا نماز میں, 2 زانو, تو اس کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ زانوں پر رکھو, زانوں پر, جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں. پٹ, اوکے, بہت ایڈوانس ورژن ہے آپ پہ عربی گرامر کا واقعی میں. اور یہ اسٹوڈیو میں ہمارا آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, زبردستی آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے لائیو. اس کو لے لیں یا آپ اس کو کچھ کہیں تو؟ 2 منٹ رک گیا بھائی, پہلے استاد جی سے تو معلوم کر لو, اپنے سمجھائیں ذرا ان کو, کچھ کہنا چاہیں. میں ڈنگرو, بات کو سمجھو, جاؤ کام کرو اپنا, سن لیا, نکلو اتوں. نکل جاؤ ابھی اسٹوڈیو سے باہر. ابھی لائیو چل رہا ہے بھائی, لائیو کے اندر آ کے کچھ الٹا سیدھا سوال پوچھ لیں گے پھر وہ دقت ہوتی ہے یار, گھر سے تیاری کر کے آنا پڑتا ہے. ابھی عربی کلاس چل رہی ہے, آپ لاگے چائنیز بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لائیو اس طرح سے نہیں کرا جاتا, اس لیے میں نے ان کو خود ہی بھیج دیا, آپ فکر نہ کریں. تو یہ ایک تنزیہ کلپ تھی پلمبر مرزا کے اسٹوڈنٹ کے لیے, تاکہ لوگوں کو یہ نصیحت مل سکے کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں, آپ جس سے دین لے رہے ہیں, ایک مرتبہ آپ کو دیکھنا بھی چاہیے کہ وہ شخص کا علمی لیول کیا ہے. اور جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ آج جو کچھ قرآن حدیث وہ سمجھا یا پڑھا ہے, معاذ اللہ 1400 سالوں سے تمام علماء محدثین مفسرین نہیں سمجھ پائے. جو عربی زبان کے ماہر تھے, بلکہ بعض تو اس میں عربی بھی تھے, وہ نہیں سمجھ پائے ان حدیثوں کا مطلب جو یہ بندہ آج سمجھ کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے نا کہ مرزا پلمبر کوئی حدیث بیان کرتا ہے, کوئی مطلب بیان کرتا ہے, اور اس کے شاگرد اس کو بالکل صحیح مانتے ہیں اسٹوڈنٹ کے, جی دیکھیں حدیث بیان کری لہٰذا یہ عمل صحیح ہے. یعنی اس کو ایسا سمجھیں کہ گریجویشن کی اسٹوڈنٹ کی کاپی جو ہے وہ 5ویں کلاس کے بچے چیک کر رہے ہیں اور وہ جج کر رہے ہیں صحیح ہے. یعنی ایک بندہ اپنے آپ کو بولتا ہے جی یہ عالم دین ہے, اور لوگوں کو جو حدیث اور اس کا مطلب بیان کر رہا ہے, اور اس کے اسٹوڈنٹ اس پہ صحیح چیک کر کے اس کو لے رہے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے. مطلب مرزا کی بات کو ویریفائڈ بھی جاہل لوگ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ, سب سے بڑی گمراہی کی نشانی کہ اس کے اسٹوڈنٹ اس کو ویریفائڈ کر رہے ہیں. اندھوں میں کانا راجا. بھئی اگر کوئی حدیث کوئی چیز بتا رہا ہے وہ بندہ, تو اس کو چاہیے ایک دفعہ عالم دین کے پاس جائے اور وہاں بیٹھ کر ان سے معلوم کریں یا پھر ان سے ویریفائڈ کرائیں.
تو جاہل اسٹوڈنٹ ویریفائڈ کر رہے ہیں جی اس نے حدیث بتائی صحیح ہے، اس نے مطلب بتایا صحیح ہے، اس نے قرآن کی یہ مطلب آیت کا بتایا ہے تو صحیح ہے۔ تو جاہل لوگ جب جو ہے نا اہل علم کو ویریفائڈ کرنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کا لوگوں کا بھی اور ان کا بھی علمی لیول کیا ہے۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اور اس کے پلمبر کے اسٹوڈنٹ اور پلمبر اصل کتاب سے ایک ورک اوریجنل کتاب سے واقعی نہیں پڑھ سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ تو ایسے ہیں جنہوں نے اصل کتاب کی شکل بھی کبھی نہیں دیکھی ہوگی، جو یہ حدیث 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 چلاتے ہیں۔ اور اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ یہ جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم صرف لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف لاتے ہیں، صحیح حدیث پہ عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو، کافی ہے۔ تو اتنی سی بات بتانے کے لیے کہ مسلمانوں تم صرف قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرو، تو یہ تو میں 1 منٹ کی کلپ میں بتا دوں گا بھئی یہ 6 کتابوں کے نام ہیں، بازار میں ملتی ہے لے آؤ، قرآن پاک ترجمہ لے آؤ، کوئی سا بھی ترجمہ پڑھ کے یہ 6 کتابیں حدیث کی ہیں اور ساری لا کے پڑھ لو، ہو گیا دن۔ تو یہ چیز تو 1 منٹ میں بھی بتائی گئی۔ تو مرزا اب تک سوشل میڈیا پہ کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ واقعی قرآن کی اور حدیث کی دعوت دے رہا ہے کہ قرآن حدیث خود پڑھو خود سمجھو، تو یہ بات تو بندہ 1 منٹ میں بتا دے گا۔ اور ابھی تک وہ سوشل میڈیا پہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے قرآن کو سیکھو سمجھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ہر بندہ خود پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا، حدیث پاک بندہ خود پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا۔ مرزا بھی اس بات کو جانتا ہے، اس لیے وہ اپنے فالوور کو اپنے سے ہلے میں جو ہے وہ لگائے ہوئے ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی تقلید نہیں کرنی چاہیے، وہ مقلد ہیں مرزا انجینئر کے، مترجم کے مقلد ہیں، کیونکہ وہ ترجمہ پڑھ کے ہی اس حدیث کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اصل کتاب کیونکہ انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی۔ اب میں صرف مرزا پلمبر کے اسٹوڈنٹ کے لیے، فقط اسٹوڈنٹ کے لیے میں ایک زیارت ان کو کرا دوں حدیث پاک کی، تاکہ وہ کبھی زندگی میں اصل کتاب دیکھ تو لیں، کیونکہ ان کو فیل کرنا، ٹچ کرنا کبھی ان کو نصیب نہیں ہوا ہوگا صرف گوگل کی تقلید کر کے۔ یہ ہے مشکات، اور اس کی ہائٹ اور لینتھ کا اندازہ نا آپ اس کتاب سے دوسری سے لگا لیں۔ یہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب سے آپ پیچھے والی کتاب کا اندازہ لگا لیں جو حدیث پاک کی کتاب ہے، یہ اوریجنل کتاب سے اس کا کیا کتنی بڑی لمبی چوڑی ہے۔ تو مرزا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، کبھی اس قسم کی کتاب انہوں نے حدیث کے اصل میں نہ دیکھی ہیں، نہ کبھی چھوئی ہیں، نہ فیل کری ہیں، اور پڑھنے کی تو خیر بات دور ہے۔ مرزا پلمبر بھی اس طریقے کی کتابوں کو کبھی ڈائریکٹ جو عربی متن کے ساتھ ہوتی ہیں پڑھ نہیں سکتا۔ تو آپ لوگ جو ہے نا صرف اندھی تقلید نہ کریں کہ کسی کے فالوور دیکھیں یا کسی کے ویو دیکھیں اور اس کے اوپر آپ یہ سمجھیں جی بہت بڑا بندہ عالم خود بیان کر رہا ہے، خود ہی ایکسپلین کر رہا ہے۔ کسی سے ویریفائڈ بھی ہونا چاہیے، اور ویریفیکیشن کے لیے سیم فیلڈ کا بندہ ہونا چاہیے۔ جاہل ویریفائڈ نہیں کر سکتا قرآن حدیث کی باتیں، کیونکہ مرزا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو خود نہیں جانتے قرآن حدیث، تو وہ کس بنا پر اس کو ویریفائڈ کرتے ہیں۔ اور یہ شرح وقایہ ہے، ایک مرتبہ اس کو بھی اور اس کی ہائٹ بھی آپ دیکھیں۔ اصل کتاب جو ہوتی ہے نا، کبھی ان کو نصیب بھی نہیں ہوئی ہوگی دیکھنا مرزا یا ان کے پلمبر کو کہ اس میں لکھا ہوا کس طرح سے، اور اس کو پڑھیں گے کس طرح سے، اور اس کے حاشیے کو کس طرح کہاں سے شروع کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ صرف انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہیں، تاکہ بعض سنی عوام کے ذہنوں میں جو وسوسہ آتا ہے نا، یہ بندہ قرآن حدیث کی دلیل دے رہا ہے، حوالے دے رہا ہے، وہ دلیل حوالے صحیح ایکسپلینیشن کر رہا ہے، یہ چیز جو ہے نا آپ اپنے قریبی کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے ویریفائڈ کرائیں جی بندہ یہ چیز بول رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے وہ قرآن حدیث کے نام پر آئیں گے۔ ایسا نہیں بتایا حدیث پاک کے اندر کہ آنے والے ٹائم پہ سائنس کی کتاب وہی لائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ایکسپلین کرے گا، لہٰذا ان سے بچ کے رہنا، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی آئیں گے وہ قرآن حدیث کے نام پر آئیں گے، اور وہ قرآن حدیث سے جو ہے وہ پائتھاگورس کی تھیورم نہیں ایکسپلین کریں گے، بلکہ وہی قرآن حدیث سے آپ کو اللہ رسول کی توحید ہی بیان کریں گے، لیکن اس کے جو ہے نا معنی مفہوم اپنی عقلوں سے لوگوں میں بیان کریں گے، اور صحیح مسلک سے آپ کو ہٹا کر سواد اعظم جماعت سے آپ کو ہٹا کر لے جائیں گے۔ انہی 72 سے بچنے کا حکم ہے۔ تو آپ بھی جو ہے نا اپنے عقائد کو سیکھیں، اپنے بچوں کے اندر اپنے عقائد سنی علماء کے بیانات کو سنا کر، کتابیں پڑھوا کر ان کو یاد کرائیں، اور ان کا کیا معاملات ہیں اہل سنت کے وہ سب بچوں کو اپنے سکھائیں، ان کو تعلیم دیں، بلکہ وقتاً فوقتاً اس کو چیک بھی کریں کہ بندہ جو ہے نا موبائل کے اندر کس قسم کے بندوں کے بیان سن رہا ہے، کیونکہ آج کل فتنے والے نوجوان بہت ہیں جو 4 حدیثیں گوگل سے پڑھ کے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہابزم کو عام کرتے ہیں، اور نعرہ یہ دیتے ہیں کہ جی ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، ہم تو صرف جو ہے نا لوگوں کو قرآن حدیث پہ لاتے ہیں، اور حقیقت میں ان کا تعلق جو ہے وہ غیر مقلد جماعت سے ہوتا ہے، جس کو وہابی کہتے ہیں، جو صرف چنندہ چند کیٹیگری کی ایک کیٹیگری کی حدیث کو عمل کرتے ہیں اور قرآن کے مطلب کو اپنے مطلب سے بیان کرتے ہیں، کافروں کی آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔
تو اس طریقے کا معاملہ بہت زیادہ عام ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی خبر لیں جن کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے, ذرا دیکھتے بھی رہیں وہ ان کی ہسٹری جو ہے یوٹیوب کی, وہ کس کس کے بیان سنتے ہیں, اور نجدی وہابی یا اس قسم کے جتنے بھی علماء ہیں ان سے ایمان کی حفاظت کریں, خود بھی بچیں, اپنے بچوں کو بھی بچیں, اہل سنت پر قائم رہیں.